السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اس نے اپنے دین اسلام سے نوازا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن عطا کیا ہے جو ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے. اور اس نے انسانوں کے لیے اور جو مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی تمام کائنات کو بنایا ہے. یہ پوری کائنات تمام مخلوقات اور خاص کر انسان کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کے بہتر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ہے. اور ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور پھر قرآن ہے. تو ان سبھی کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی طرف لے چلنا ہے. اب کائنات کو بنانے کے بعد سب سے پہلے انسان اور نبی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور خلیفہ بنا کر بھیجا. اور قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بھی واضح کر دیا کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اشرف المخلوقات اس ذمہ داری کو پورا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بہترین سے بہترین بنایا. قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے. تب یہ ہمیں خود سمجھ لینا ہے، معلوم کر لینا ہے کہ ہم اسے کیسے اس پر کھرے اتریں. انسان کے ساتھ اور دوسرے انگنت مخلوقات بھی ہیں. اور یہاں ڈیٹیل میں تو میں جانا نہیں چاہوں گا. ہم جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ مصلیت ہے، یہ اس کی حکمت ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جانور اڑی شکل میں ہوتے ہیں، ہاریزنٹل جسے کہا جائے گا، اور انسان ہے کہ ورٹیکل ہے، کھڑی شکل میں ہے. تو یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم بالکل انسان جو ہے جانوروں سے الگ ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ہم چاہتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت رہیں، دکھنے میں، رنگ روپ میں، کپڑوں میں، اپنی پرسنالٹی میں. لیکن بات یہیں تک نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہماری خوبصورتی ہمارے اعمال میں ہو، ہماری باتوں میں ہو، ہمارے برتاؤ میں ہو، ہماری سوچ میں ہو، ہماری ذمہ داریوں میں ہو. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، خوشنودی پانا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہے. اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یا دوسرے بھی کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی ہے. یہ ساری چیزیں تو ہیں، اس کے انگنت فائدے ہیں. لیکن وہ ایک ریسرچ کی کتاب ہے. ریسرچ کرنے والے ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ریسرچ ختم نہیں ہوگا. تو اس پر غور فکر کریں، اس پر سوچیں سمجھیں. تو اس میں خود سائنس ہمیں دکھائی دے گا. اور اناٹومی جو انسان کی بناوٹ کا جو سبجیکٹ ہے، جس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جو پڑھائی ہوتی ہے، وہ بھی اس میں نظر آئے گا. جہاں تک ہمیں بالکل غور فکر کرنا ہے قرآن کو لے کر، اس کی تعلیم کو لے کر،
اس کے ترجمے کو لے کر، اس کے معنی کو لے کر، تو جہاں تک میں نے غور و فکر کیا ہے تو انسان کی جو بناوٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں بڑی مصلیحت ہے، بڑی خوبی ہے، بہت ہی بھلائی کی اور کامیابی کی بات ہے کھڑی شکل میں بنانا۔ اور اس کے بعد جو خاص کر ہمارے جو باہری پارٹس یا امپورٹنٹ پارٹس جو ہیں، انٹرنل نہیں بلکہ باہری پارٹس جو ہیں، ان کا جو آرڈر ہے، ان کو جو دیا گیا ہے، اب قرآن میں آتا ہے کہ غور و فکر کرو۔ کیا تم عقل کے اندھے ہو گئے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، یا عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو وہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو آرڈر میں سب سے پہلے جسم میں دماغ کو دے دیا۔ تو دماغ، پھر آنکھیں، پھر جو ہے کان، پھر زبان۔ شاید ہمیں سوچ فکر کرنا ہے کہ کسی بات کو لے کر ہم پہلے سوچیں، غور و فکر کریں، سمجھیں، پھر ہم دیکھیں، پھر ہم سنیں اور تب جا کر بولیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں زبان کو ہی ہم جو ہے نمبر دے کر پہلا ہم بولنے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، فتنے پیدا ہوتے ہیں، غلط بات ہو جاتی ہے۔ پھر اس آدمی سے ہم پوچھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، میں نے سوچا نہیں، یا میں نے دیکھا نہیں، یا میں نے سنا نہیں، ایسے ہی بول دیا۔ تو سب سے پہلے دماغ کو دینا، پھر آنکھیں اور کان کا آرڈر آنا، پھر زبان کا آنا، پھر اس کے بعد دل کا، جذبات کا آنا، اس کے بعد پیٹ کا آنا۔ یہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوگا، اور اس آرڈر میں بڑی مصلیحت ہے۔ پیٹ، حرص، بھوک، کھانے کی خواہش، لیکن اس سے پہلے جذبات بھی کام کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کام کرتے ہیں ہمارا دماغ سب سے پہلے نمبر پر۔ تو یہ آرڈر میں بڑی مصلیحت ہے، یہ آرڈر میں بہت غور و فکر کرنا ہے۔ اس آرڈر کو لے کر ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر جو دیا ہے، اس کو جس آرڈر میں رکھا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کھلی نشانیاں ہیں، جو سوچ فکر کریں گے تو وہ خلاصے سامنے آتے جائیں گے۔ اب 2 آنکھیں 2 بار دیکھنا، دیکھو، 2 کان 2 بار سنو، سمجھو، اور بولو تو ایک بار بولو، بولو تو ایک بار بولو، لیکن بولنے سے پہلے سنو، 1 نہیں 2 بار سنو، اور بولنے سے پہلے 1 بار نہیں 2 بار دیکھو، پرکھو۔ اور سب سے پہلے اگر دماغ ہے اے انسان تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، تو شاید اللہ تعالیٰ یہ سوچتے ہیں یا یہ کہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم سوچو، سمجھو، غور و فکر کرو، پھر دیکھو، سنو، اور پھر بولو۔ اور جذبات کا نمبر بعد میں ہی آتا ہے، تو ہم جذبات کو اس کا کم خیال رکھیں یا کم اس کا کام لیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جذبات میں آ کر کیا ہوتا ہے۔ جذبات میں آ کر ہم عقل ماری جاتی ہے، جذبات میں آ کر ہم غلط بولتے ہیں، کیونکہ شاید ہم نے آرڈر وہاں سے دینا شروع کر دیا یا اس کو پہلا نمبر دیا۔ اور پیٹ، مومن تو ایک پیٹ کھاتا ہے، مومن تو ایک پیٹ کھاتا ہے۔ پیٹ کی حرص، پیٹ کی بھوک، پیٹ کی خواہش ہمارے لیے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور اس کا نمبر اسی لیے 5ویں کو ہے۔ یہ آرڈر ہم غور و فکر کریں تو یہ جذبات ہمارے لیے بعد میں ہے، یہ خواہش، یہ بھوک، ہاں، یہ پیٹ، یہ حرص، یہ بعد میں ہے، کیونکہ ایک پیٹ کھاتا ہے مومن، میں نے کہا۔ اور ہم لوگ انسان جو ہے صحیح معنوں میں یہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے، بلکہ ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو یہ جو آرڈر اللہ تعالیٰ نے انسان میں بنایا ہے یا دیا ہے، اس پر غور و فکر کریں تو ہم بہت سارے خلاصے سامنے آئیں گے، اور مسئلے مسائل حل ہوں گے، ہمیں صحیح راستہ ملے گا، صحیح رہنمائی ہوگی، اور زندگی اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اب انسان جانوروں سے الگ ہے اور کھڑی شکل میں ہے، ورٹیکل ہے، ہارزنٹل نہیں ہے، اور اس کے دل، دماغ یا آنکھیں ایک آرڈر میں ہیں۔ تو مثال یہ ہے کہ جانور تو اپنے لیے جیتے ہیں، لیکن انسان اپنے لیے نہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کے لیے، اوروں کے لیے، اپنے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، سب کے لیے جیتا ہے، سب کو لے کر چلتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا۔ اب ہمارے گھر میں کہیں سے مٹھائی آ گئی،
अच्छी सी मिठाई, मैंगलोर गए थे या बेंगलोर गए थे, वहीं से अच्छी सी मिठाई आ गई, 1 किलो मिठाई है, स्पेशल मिठाई है, तो घर में आ गई। आने के बाद 2 तरह की बातें हमारी सोच में आती हैं, नेचुरली 2 तरह की बात हमारे सोच में, दिमाग में आती है। पहली आती है, या दूसरी भी, पहली दूसरी का मैं ऑर्डर नहीं देना चाहूँगा, लेकिन 2 तरह की ये बात, मिठाई आने के बाद सोचते हैं कि पड़ोस में कोई हमारा ख़ास पड़ोसी है, तो उसके यहाँ बच्चे भी हैं, थोड़ी सी मिठाई उसके यहाँ भेज दें तो अच्छा रहेगा, वो भी बच्चे खा लेंगे मिठाई। ऐसी मिठाई कहाँ मिलती है, स्पेशल है, मैंगलोर से आई है, ये भी एक ख्याल आता है। दूसरा ये भी आता है कि नहीं छोड़ो, क्यों भेजने का, फिर देखेंगे कभी, मिठाई सिर्फ 1 kg है, 1 किलो है, तो हम खुद खा लें, इस्तेमाल कर लें, ये भी एक बात दिमाग में आती है। 2 तरह की बातें दिमाग में आई, एक पड़ोस में बच्चे हैं वहाँ भेजें, दूसरी बात यह आई कि नहीं सिर्फ 1 किलो है, कहाँ भेजने का, हम खुद खा लें, हमारे लिए काफ़ी है, फिर देखेंगे। तो यहाँ ऑर्डर पर सोचने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद, ऑर्डर पर यह डिपेंड होता है कि पड़ोस में भेजना, बच्चे वो भी खा लेंगे, तो ये दिमाग में बात आई, सोचा हमने, उसके बाद गौर फिक्र किया, ज़ुबान से इज़हार भी किया कि हाँ भेजेंगे, फिर उसके बाद हमने अपने जज्बात का या पेट के बारे में सोचा, अपने लिए खुद मिठाई खाने के बारे में, हमने पेट के बारे में, अपने बारे में सोचा। अल्लाह ताला ने जो कुदरती तौर पर ऑर्डर दिया है, हमने उसको मेंटेन किया, सोचा पड़ोस में है, बच्चे हैं, वहाँ भी भेजना है, फिर हमने कहा भी, अरे देखो भाई पड़ोस में बच्चे हैं, मिठाई भेजो, हमने ज़ुबान से इजहार भी किया, फिर जज्बात भी काम आए, पेट का नंबर वही रहा। अगर नहीं सिर्फ हमें खा लेना है, पड़ोस में कहाँ भेजेंगे, तो ये मुझे लगता है, आप गौर फिक्र कीजिए, तो ये ऑर्डर हमने पेट से शुरू किया, अपने हिर्स, अपने ख्वाहिशात, उससे हमने शुरू किया। उसके बाद जज्बात आए तो हमने उस जज्बात को भी दबा दिया, हमने जुबान से इज़हार नहीं किया कि पड़ोस में भेजेंगे, क्योंकि नंबर हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। और दिमाग में ख्याल आया भी तो उस दिमाग को हमने दबा दिया, क्योंकि वहाँ क्या हुआ, होना नहीं चाहिए कि दिमाग पर, जज्बात पर पेट की जीत हो गई, ख्वाहिशात की जीत हो गई, हिर्स की जीत हो गई। नहीं, जीत तो हिर्स पर, जज्बात की और दिमाग की होना चाहिए, ख्वाहिशात पर जज्बात और दिमाग की जीत होना चाहिए। आपने अपना जो सोच रहे हैं, अपना वो मतलब ही पर, उस पर थोड़ा सा जज्बात की भी जीत हो और दिमाग की भी जीत हो। तो हमें ये अशरफुल मखलूक़ात हैं, जानवरों से हम अलग हैं, हम इंसान हैं, और अल्लाह ताला ने हमें नुमाइंदा बनाकर भेजा है। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें बनाया है, उस ऑर्डर को हम मेंटेन करें, हम सोचें, देखें, सुने, परखें, गौर फिक्र करें, फिर ज़ुबान से बात करें, तो बात यकीनन सही होगी, अच्छी होगी। और फिर जज्बात का भी ख्याल आता है, तो जज्बात का नंबर बाद में है, दिल का। जज्बात का मतलब मेरा दिल से है, जज्बात का। और पेट का आता है तो हिर्स का है, वो तो बाद में ही नंबर आता है, चौथा है, 5वां नंबर। ये भी थोड़ा सा हम सोच लें कि अल्लाह ताला कादिर है, उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए, अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं था कि दिमाग यहाँ होता और दिल यहाँ धड़कते रहता। ये भी हो सकता था, अगर वो चाहे तो दिमाग यहाँ देकर दिल को यहाँ देते, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने कहा, है इंसान तुम्हें बनाया है और कुरान और हदीस की रोशनी में और अशरफुल मखलूक़ात है, तो तुम्हारे लिए सबसे अहम और पहले दिमाग है। सोचो, समझो, गौर फिक्र करो, सही क्या, गलत क्या, हक क्या, नाहक क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, फिर सही तौर पर देखो, सही तौर पर सुनो, फिर ज़ुबान से बात करो, और उसके बाद तुम्हारे जज्बात भी हैं, वो उनका भी नंबर है, पेट का भी नंबर है, हिर्स का भी है, ख्वाहिशात का भी है, लज्जत का भी है। लेकिन ऑर्डर को समझ कर चलें तो शायद हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है। और सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये था कि कुरान को हम पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, और वो हिदायत की किताब है, हाँ, अल्लाह का दिया हुआ हमारे लिए तोहफा है, दुनिया और आखिरत का वो ज़रिया है। लेकिन
کہیں کہیں ہم غور فکر کریں تو اس طرح ریسرچ کی باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی. تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے لیے تھوڑا سا اشارہ ہے، بلکہ میرے لیے بھی خود کے لیے ہے کہ ہم قرآن پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہدایت دے کے غور فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور پھر دنیا اور آخرت ہمارے لیے کامیابی نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. اور میں یہاں جو یہ موقع دیا گیا ہے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.